انعام اور نعمت الہی شکر طلب کرتی ہے. جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم میری اس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے کفرانہ نعمت کیا تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت. اور میں فقط اتنی سی توجہ دلاؤں گا، اگر اللہ اپنا عذاب بھیجنے کے لیے یہی کچھ کرے کہ جس نعمت کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا اللہ اس نعمت کو واپس لے لے، اور کوئی بڑا زلزلہ نہ بھیجے، طوفان نہ بھیجے، سیلاب نہ بھیجے، طاعون نہ بھیجے، بیماریاں نہ بھیجے، فقر و افلاس نہ بھیجے، فقط اتنا سا بھی اگر اللہ عذاب بھیجے کہ جس نعمت کا ہم شکریہ ادا نہ کریں وہ نعمت ہم سے واپس لے لے، تو کیا خیال ہے یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا یا نہیں؟ مثلا ہم آنکھ کا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم آنکھ کے ملنے کا شکریہ ادا نہ کریں اور اللہ اور کچھ نہ کرے، فقط ہماری آنکھ واپس لے لے، تو کیا یہ بھی عذاب شدید ہوگا یا نہیں؟ واضح ہے کہ یہ بھی عذاب شدید ہے. تو اس لیے میں توجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دین اسلام چھوٹی نعمت ہے یا بہت بڑی نعمت ہے؟ جی کوئی ہے ایسی نعمت جو دین اسلام کا مقابلہ کر سکے، جو قرآن کے مقابلے میں بڑی نعمت ہو، جو سید الانبیاء کے مقابلے میں بڑی نعمت ہو، جو امیر المومنین اور ائمہ اہل بیت کے مقابلے میں بڑی نعمت ہو؟ ہے کوئی ایسی چیز؟ نہیں. تو آپ کو اسلام نصیب ہوا، آپ کو دین نصیب ہوا، آپ کو اللہ نے اپنا افضل الرسل سید الانبیاء والمرسلین جیسی ہستی عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر کے آپ کو علی کی ولایت اور علی کی اولاد کی امامت و ولایت جیسے انعام سے نوازا. کیا خیال ہے یہ انعامات بڑھنے چاہیے یا گھٹنے چاہیے؟ اگر ہم ان انعامات کا شکریہ بڑھاتے جائیں گے تو رب العزت کی طرف سے یہ انعام مزید ہمارے اوپر باران رحمت کی طرح نازل ہوتا چلا جائے گا. اور اگر ہم ناشکری کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ یا تیزی کے ساتھ وہ جیسے اللہ کی مشیت ہوگی ہم سے اپنے انعامات کو اللہ واپس کرتا چلا جائے گا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے اتنا بتائیے، کیا دین اسلام جیسی عظیم نعمت آج کل ہمارے درمیان اس میں ترقی ہو رہی ہے یا اسلام کے حوالے سے ہمارے اندر کمزوری آ رہی ہے؟ جی امت مسلمہ مجموعی طور پر اس کا جائزہ لے، کیا اسلام اس وقت زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی ہوتا چلا جا رہا ہے امت مسلمہ کے اندر، یا کمزور اور ضعیف ہوتا چلا جا رہا ہے؟ مسلم معاشرہ غیر مسلم معاشرے کے مقابلے میں زیادہ قوی اور طاقتور ہو رہا ہے، یا ہم آج کل مظلوم اور مقہور اور مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ امت مسلمہ غیر مسلموں کے مقابلے میں زیادہ سپر پاور ہے یا وہ ہم سے سپر پاور ہے؟ ان کی مرضیاں اس زمین پر زیادہ چل رہی ہیں یا ہم امت مسلمہ کی مرضیاں زیادہ چل رہی ہیں؟ کیا ہمارے اوپر اسلام کے مخلصین کی حکومت قائم ہے یا جو برائے نام اسلام کا نام لیتے ہیں اور ان کے اندر خلوص برائے اسلام نظر نہیں آتا ان کی حکومتیں قائم ہیں؟ آپ اپنے حکمرانوں کو سچا اور پکا مسلمان پاتے ہیں یا ناراض نہ ہوں کچا مسلمان پاتے ہیں؟ جی میرے خیال میں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک حقیقت ہے جس کو آپ اپنی محفلوں میں خود دہراتے رہتے ہیں. اور اگر ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے
اس کیفیت کے شکار ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مغلوب محسوس کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھو اللہ کا فرمان یہی تھا کہ اے لوگو، اگر تم پکے مومن ہوگے تو غالب رہو گے، اور اگر تمہارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا تو تم مغلوب ہوتے چلے جاؤ گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن کا اعلان تھا، انتم الاعلون، تم اعلون ہو گئے، تم غالب ہو گئے، تم زبردست ہو گئے، تمہارا ہاتھ بلند ہوگا، اور غیر مسلم قوتیں تمہارے سامنے مغلوب و مقہور ہو جائیں گی، بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے اور پکے مومن رہو گے۔ ہم اگر حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اعلون ہوتے نظر نہیں آتے، آج ہم کمزور اور ضعیف ہوتے نظر آتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے امریکہ کے ایمانوں میں لوگ اپنی مرضیاں ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں، سپر پاورز اپنی مرضیاں ہمارے اوپر مسلط کرتی ہیں، غیر مسلم حکمران ہم سے بالاتر منصوبے بناتے ہیں اور ہم ان کے منصوبوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ڈو مور۔ یہ ڈو مور کس سے کہتے ہیں؟ کہنے والے کون ہوتے ہیں اور کن سے کہا جاتا ہے؟ کہنے والے زبردست ہیں یا جن کو کہا جائے وہ زبردست ہے؟ تو معلوم ہوا کہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہے ایسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ہدایات کی پرواہ نہیں کی، اور آج ہمیں وہ چیز نصیب نہیں ہوئی جو ہمیں ہونا چاہیے تھی۔ اس کے گزرے دور میں جب صورتحال اس قسم کی سنگین ہے، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو حالات کو بہتر کرنے اور اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کو سربلند کرنے اور امت مسلمہ میں دوبارہ اسلام کو بحال کرنے اور اسلام کی عزت رفتہ کو بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج اگر ہم اکٹھے ہیں اور ہم جمع ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ہم سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں تو انہی ہستیوں کو کہ جن کا ساتھ دینے والے تھوڑے تھے، جن کے پاس ظاہراً لشکر نہ تھے، خزانے نہ تھے، کچھ بھی نہ تھا، حتیٰ کہ حکومتیں بھی نہ تھیں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے وہ خدمت انجام دی ہے کہ آج اگر ہمارے اندر کچھ دین کی نورانیت موجود ہے تو ان قائدین کی خدمات کی وجہ سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آؤ ان قائدین اور ان شہداء کی عزت کرو، اور ان کا احسان ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر ہم احسان تسلیم کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، تمہیں بھی اور کچھ نہ صحیح تو ان کی یاد کو زندہ رکھنا چاہیے، اور یاد کا زندہ رکھنا بے اثر نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے، آج اگر ہم نے عاشور کی یاد کو زندہ نہ رکھا ہوتا تو کیا امت مسلمہ یزیدیت کے پاؤں تلے پامال ہو چکی ہوتی یا نہیں؟ یزیدیت اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھی تھی، یزیدیت نام ہے اسلام دشمنی کا، اور حسینیت نام ہے اسلام کی عظمت کو زندہ و تابندہ کرنے کا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم عاشور کو بھول جاتے، اگر ہم کربلا کو بھول جاتے، اگر ہم ائمہ خدا کی قربانیوں کو بھول جاتے، اگر ہم ان شہداء کی شہادتوں کو ہر روز اور ہر موسم میں یاد نہ کرتے تو آج یزیدیت غالب ہو چکی ہوتی۔ بس ہمارا عاشور اور عزاداری مظلوم کو یاد رکھنا اور ان کی سیرت طیبہ کو ہر وقت بیان کرنا اور امت کے دلوں میں ان کی محبت کو راسخ کرنا اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس کا کم از کم اتنا فائدہ ہوا ہے کہ یا تو 98% مسلمان یزید جیسے پلید کی بیعت کر چکے تھے، اور یا آج 98% سے زیادہ مسلمان یزید کو پلید کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی مکتب کہ میں فرق نہیں کر رہا،
کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، اسلام مختلف مسالک پر مشتمل ہے، لیکن ہر مسلک والے سے جا کے پوچھو، یزید کو ہر کوئی لعنتی کہتا ہے، یزید کو ہر کوئی پلید کہتا ہے، یزید کو ہر کوئی باطل کہتا ہے اور دشمن دین سمجھتا ہے۔ حالانکہ یزید کی بیعت امت مسلمہ نے کی تھی، اور امت مسلمہ نے یزید کی بیعت بھی خلافت رسول کے حوالے سے کی تھی اور اسے خلیفہ رسول ماننے کی جسارت کی تھی۔ لیکن آج اگر یزید کا نام بدنام ہو چکا ہوا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے قربانی عاشور کو زندہ رکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایام منانا اور اپنے بزرگان کی سیرت طیبہ کو اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچانا اور ان کے سامنے حقائق کو بیان کرنا یہ بے اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دین اسلام کا گہوارہ بنے اور یہاں امت مسلمہ کی عظمت بحال ہو اور ہم اسلام کا نام سربلندی سے لے سکیں اور دشمنان اسلام پر ہم بھاری ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے ہم ان کو مت بھولیں اور ان کو اتنا یاد رکھیں کہ ہم ان کی یاد کے اندر اسلام کی عظمت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے آج کیا خیال ہے، شہداء کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ قتل فی سبیل اللہ، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا لہو جب شہید کا بہتا ہے تو اللہ کی راہ کو مزید منور کرتا چلا جاتا ہے اور راہ خدا روشن سے روشن تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کربلا کے شہداء کے خون کے نور نے کیا اس دین حق اور اس راہ خدا کو روشن تر کیا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ کون سا انسان ہے کہ جس کے دل میں اسلام کی عزت ہو لیکن وہ حسین کو اپنا محسن نہ مانتا ہو؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، شہادت اسلام میں ایک بہت بڑی عظمت رکھتی ہے اور جو شہید ہوتا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں شہادت اللہ اسی کو دیتا ہے جسے اس لائق سمجھتا ہے کہ اسے شہادت کے منصب پر فائز کرے۔ شہادت یوں نہیں ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہر شخص کو نصیب ہو جاتی ہے، شہادت اسے نصیب ہوتی ہے جو تقرب الہی میں اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے لہو کو دین کی خدمت کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ زندگی بھر وہ اپنے اس جسم کے ذریعہ دین حق کی خدمت کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے، اے اپنے جسم کے ذریعہ میرے دین کی خدمت کرنے والے، اب میں تیرے لہو کے ذریعہ دین کی خدمت کے لیے تجھے مقدر مہیا کرتا ہوں، اب ابدی طور پر تیرے خون کی سرخی میری دین کی نورانیت کا وسیلہ بنتی ہے۔